جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدثنی خلیفۃ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثنا سعید عن قتادۃ عن انس قال مات ابو زید ولم يترك عقیبہ وكان بدریہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو زید کا انتقال ہوا اس حال میں کہ انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور وہ بدری صحابی تھے۔ عقب بکسر القاف اور بے سکون القاف دونوں طرح، یعنی عقب اور عقبی، عقب تو دونوں طرح سے ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اس کی جمع آتی ہے آقاب، جس کے معنی ہے اولاد کے پوتے نواسے سب شامل ہوتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے کوئی نسل نہیں چھوڑی، نسل کے معنی میں۔ اب جب نسل کے معنی میں ہے تو اولاد پوتے سب بھی سب کو شامل ہے، نواسے وغیرہ، لڑکی نرینہ ہو یا مادہ سب کو شامل ہوتا ہے، کوئی یعنی لا ولد تھے۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ابو زید بدری صحابی تھے، ان کے ناموں کے بارے میں آیا قیس بن سکن نام تھا۔ کیا نام تھا؟ 4 صحابہ کرام جنہوں نے قرآن جمع کیا اور جمع قرآن کے لیے جن کو مقرر کیا گیا تھا، وہ 4 صحابہ تھے۔ چنانچہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 537 پر آپ باب مناقب زید بن ثابت دیکھیں گے تو اس کے اندر امام بخاری نے محمد بن بشار سے حدیث تخریج کی ہے، اور وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جمع القرآن علی عہد النبی اربعۃ، یعنی زمانہ نبوی میں 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، کلہم من الانصار، اور سب کے سب کیا تھے؟ انصار میں سے تھے۔ ایک ابی تھے، دوسرے معاذ بن جبل، اور تیسرے ابو زید، اور چوتھے کون تھے؟ زید بن ثابت۔ قلت لانس، میں نے انس سے کہا، کنہوں نے کہا؟ کس نے کہا انس سے؟ من ابو زید، ابو زید کون ہے؟ قال احد امومتی، میرے چچاؤں میں سے ایک ہیں، میرے ایک چچا ہیں، حضرت ابو زید ہے نا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو زید یہ حضرت انس کے چچا تھے، 4 یہ تھے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی صحابی تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے نا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنی یحییٰ بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعید بن مالک الخدری قدم من سفر، کہ ابو سعید بن مالک خدری
ایک سفر سے آئے، فقدم الیہ آلہ لحما من لحوم الاضاحی، تو ان کے گھر والوں نے قربانی کا گوشت ان کے پاس پیش کیا، فقال ما انا بآکلہ، میں اسے کھانے والا نہیں، حتی اسأل، یہاں تک کہ میں پوچھ لوں، اس کے بارے میں حکم دریافت کر لوں۔ فانطلق الی اخیہ لامہ، تو اپنے ماں جایا بھائی کے پاس گئے، وکانا بدریہ، اور وہ کیا تھے؟ بدری تھے۔ کون تھے وہ آگے ہے وکانا بدرین قتادۃ بن نعمان، ہے نا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اپنے ماں جایا بھائی یعنی قتادہ بن نعمان، سمجھ رہے ہیں؟ تو قتادۃ بن نعمان پڑھیے گا، ہے نا، سے پوچھ لوں۔ اور یہ قتادہ کون تھے؟ یہ بدری صحابی تھے، ہے نا۔ اور قتادہ کون تھے؟ ان کی ایک آنکھ میدان احد میں نکل آئی تھی، ہے نا، ایک آنکھ ان کی دشمن کے تیر لگ جانے کی وجہ سے آنکھ نکل کر ادھر لٹک گئی تھی، لوگوں نے چاہا کہ اس کو کاٹ دیں، تو انہوں نے منع کر دیا، اور وہ آنکھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ باہر آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کانا سمجھ کر نفرت کرے۔ یا رسول اللہ جنت تو آپ کی غلامی کے صدقے میں ملنی ہی ہے، میری آنکھ درست فرما دیں۔ چنانچہ لعاب دہن لگا کر رسول اللہ نے اس آنکھ کو جو ہے اس کے اندر فٹ کر دیا، اور اسی وقت وہ صحیح ہو گئی، محسوس ہوتا ہی نہیں تھا کہ یہ آنکھ باہر آئی تھی، ہے نا۔ اب آج کا انسان یہ اعتراض پیدا کرتا ہے رسول اللہ مصیبت دفع کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان کو دافع بلا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حضرت قتادہ کے لیے مصیبت نہ تھی، دافع بلا ہوئے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، ہے نا۔ تو کہا کہ یہ پوچھ لوں۔ دراصل یہ معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے یہ منع کر دیا تھا کہ قربانی کے گوشت کو صرف 3 دن تک کھایا جائے، اس کے بعد جو ہے جمع نہ کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ نے ایسا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ غریبی تھی، لوگ بھوکے رہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اسٹور کر لے گا، ہے نا۔ اور جب 3 دن ہی کے اندر کھانا ہے تو آدمی کتنا کھائے، 3 دن میں ختم ہی نہیں ہو، لہذا دے دو اٹھا کے، ہے نا۔ تو اس بنیاد پر، اس حکمت کی بنیاد پر رسول اللہ نے منع فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت ابو سعید بن مالک خدری کہا کہ میں اس سلسلے میں پوچھ لوں، جب ایک سفر سے آئے کیا وہ اب بھی حکم باقی ہے یا وہ حکم ختم ہو گیا؟ فقال انه حدث بعدك امر نقض، تو فسالہ، تو ان سے پوچھا قتادہ سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد ایک معاملہ، ایک حکم آیا جو اس کو ختم کر دیتا ہے، امر نقض لما، جو اس کو ختم کر دیتا ہے، کس کو؟ اسی ماں کا بیان، لما میں ماں کا بیان ہے، من اکل لحوم الاضحی بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے کے حکم کو، کھانے سے رک جانے کے حکم کو ختم کر دیتا ہے نا۔ قال انه حدث بعدك امر نقض لما كانوا ينهون
عنہ من اکل لحوم الاضحیٰ بعد ثلاثۃ ایام، کہ تمہارے بعد ایک ایسا حکم آیا جو اس حکم کو ختم کر دیتا ہے جس حکم میں 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے منع کیا گیا تھا، ہے نا؟ تو بہرحال پھر وہ کھائے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروۃ عن ابی قال قال الزبیر لقیت یوم بدر عبیدۃ بن سعید بن العاص وهو مدجج، کیا ہے؟ لا یرا منہ الا عیناہ۔ یہ حدیث مروی ہے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عروہ سے۔ انہوں نے کہا کہ زبیر نے کہا لقیت یوم بدر عبیدۃ بن سعید بن العاص، کہ میدان بدر میں، بدر کے دن میں نے عبیدہ بن سعید بن عاص سے مقابلہ کیا۔ کیا کیا؟ وہوا عبیدہ بن سعید بن عاص مدجج، دججہ یدجج تدجیج، ہتھیار بند کرنا، یعنی بالکل ہتھیار سے انسان بالکل ہتھیار سے ڈھکا ہوا تھا، ہے نا؟ جہاں خود کی ضرورت ہو وہاں خود لگائے ہوئے تھا، جہاں زرہ کی ضرورت تھی وہاں زرہ وغیرہ لگائے ہوئے تھا، مطلب بہرحال وہ ہتھیار سے ایک دم بالکل بند تھا۔ لا یرا منہ الا عیناہ، صرف اس کی آنکھ دکھائی دیتی تھی۔ وَهُوَ يُكَنَّى ابو ذات الکرش، اور اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ فقال، تو اس نے کہا انا ابو ذات الکرش، میں ابو ذات الکرش ہوں۔ فحملت علیہ بالعنزہ، تو میں نے اس کے اوپر نیزے سے حملہ کیا۔ فطعنتہ فی عینہ، تو میں نے اس کی آنکھ میں گھونپ دیا۔ کیا کر دیا؟ گھونپ دیا۔ فماتا، تو مر گیا۔ قال ہشام نے کہا فاخبرت، مجھے خبر دی گئی، ان الزبیر قال لقد وضعت رجلی علی، کہ ہشام کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے، مطلب یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زبیر نے کہا کہ میں نے اپنا پیر اس کے اوپر رکھا۔ کس کے؟ عبید بن سعید بن عاص کے اوپر۔ ثم تمتعت، یہ تمتع تو نہیں ہے، یہ کاتب سے غلطی ہے۔ ثم تمتعت، پھر میں نے اسے ہاتھوں سے کھینچا، ہے نا؟ کیا کیا؟ یعنی دونوں ہاتھوں سے کھینچا، ٹھیک ہے؟ فکان الجہد ان نزعتها، کوشش یہ تھی کہ میں اسے نکال لوں۔ وقد انسنا طرفاہا، اس حال میں درا حالانکہ اس کے دونوں طرف جو ہے مڑ گئے، یعنی نکل نہیں رہا تھا اور ٹیڑھا میڑھا ہو گیا۔ قال عروہ فسالہ ایاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضرت عروہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبیر سے اسے طلب فرمایا۔ فآتاہ، تو زبیر نے اسے اس برچھے کو، اس نیزے کو دے دیا۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذہا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اخذہا، تو زبیر نے اس کو لے لیا۔ ثم طلبہا ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر نے اسے طلب کیا۔ فآتاہ، تو زبیر نے حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ فلما قبض ابو بکر صالحہ، تو جب حضرت ابو بکر وصال فرما گئے، صالحہ ایاہ عمر، تو حضرت عمر نے اس کو لے لیا۔ فآتاہ ایاہ، تو حضرت زبیر نے
اس نیزے کو جو ہے حضرت عمر کو دے دیا۔ فلما قبض عمر اخذها، جب عمر کا وصال ہو گیا تو حضرت زبیر نے اس کو لے لیا۔ ثم طلبها عثمان منه، پھر حضرت عثمان نے اسے جو ہے ان سے طلب کر لیا۔ فعطاه ایاها، تو انہوں نے اس نیزے کو حضرت عثمان کو دے دیا۔ فلما قتل عثمان، جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، وقعت عند آل علی، تو پھر جو ہے خانوادہ علی کے پاس رہا۔ فطلبها عبداللہ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے اسے طلب فرمایا۔ فکانت عنده حین قتل، تو وہ نیزہ آپ ہی کے پاس تھا جس وقت وہ آپ کو شہید کیا گیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں کہ وہ نیزہ، جس نیزے سے عبیدہ بن سعید بن عاص کافر کو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا اور اس کے آنکھ میں وہ نیزہ گھونپ دیا، اس نیزے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا ہے نا۔ پھر حضرت ابو بکر نے لیا، پھر حضرت عمر نے لیا، پھر حضرت عثمان نے لیا، پھر حضرت علی کے یہاں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر وہ وارث تھے، ان کے پاس چلا گیا۔ تو یہ لینا خلفائے راشدین کا یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کی نقل تھی۔ کیا کوئی اس کو شرک کہہ سکتا ہے؟ یہ شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کی نقل ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ عاشق کیسا، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا کیسا جو رسول اللہ کی اداؤں کی نقل نہ کرے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا اپنائے، ہے نا، جیسے ہمارے خلفائے راشدین نے کیا تھا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائز اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن صامت وکانا شہیدہ بدرن۔ یہ حدیث مروی ہے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ نے مجھے خبر دی کہ عبادہ بن صامت وکانا شہیدہ بدرن، یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، یعنی عبادہ بن صامت بدری صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بایعونی، کہ انہوں نے یہ کہا، یعنی عبادہ بن صامت نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، میری بیعت کرو۔ یعنی عبادہ بن صامت یہ اصحاب عقبہ میں سے تھے اور اصحاب بیت رضوان میں سے تھے، جو ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، ہے نا۔ بہرحال اور بدری صحابی بھی تھے۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ عبادہ بن صامت یہ بدری صحابی تھے اور اصحاب عقبہ میں بھی سے تھے اور اصحاب بیت رضوان میں سے بھی تھے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی عروۃ بن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ابا حذیفہ وکان ممن شہید بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبنى سالما وانکحه بنت اخیہ ہند بنت الولید بن عتبہ وهو مولا لامرأة من الانصار كما تبنى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیدا وكان من تبنى رجلا في الجاہلیت دعاه الناس
الیہ ورثہ من میراثی حتی انزل اللہ تعالی ادعوہم لآبائہم فجاءت سہلۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذکر الحدیث۔ یہ حدیث آدھی یہاں پر ذکر ہے، اور موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث پوری ذکر ہے، صفحہ نمبر 544 پہ۔ کتنے پہ؟ صفحہ نمبر 544 نہیں، 454۔ کتنا؟ پوری حدیث یہ مروی ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے نا؟ یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت امام مالک نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں یعنی موطا میں حدثنی یحییٰ عن مالک عن ابن شہاب انہ سئل عن رضاعۃ الکبیر فقال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، ہے نا؟ پھر پوری حدیث ذکر ہے۔ اس کو لانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ ترجمہ دیکھنے حدیث کا، پھر بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو حذیفہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ابو حذیفہ نے سالم کو بیٹا بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کرا دیا تھا۔ بھتیجی کا نام کیا تھا؟ ہندہ یعنی ہندہ بنت ولید بن عتبہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک نے فاطمہ بنت ولید بن عتبہ ذکر فرمایا، دکھ رہا ہے نا؟ امام ذہبی نے یہی کہا کہ ان کا نام یعنی سالم کا نکاح حضرت ابو حذیفہ نے جن سے کرایا تھا ان کا نام فاطمہ بنت ولید بن عتبہ تھا۔ اور علامہ کرمانی نے بھی یہی بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہند بنت ولید بن عتبہ نام کی کوئی صحابیہ مجھے نہیں ملی، ہے نا؟ اور امام بخاری نے ہند بنت ولید بن عتبہ ذکر کیا ہے، اور یہی نام جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی یہی ذکر کیا ہے نا؟ اب ایک طرف امام ذہبی اور امام مالک اور علامہ کرمانی اور اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ ان کا نام فاطمہ بنت ولید بن عتبہ تھا، ہند نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں جواب دیا کہ ہو سکتا ہے دونوں نام، لیکن تحقیق کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ امکان اور احتمال سے کام نہیں چلتا کہ ہو سکتا ہے دو نام ہو۔ تحقیق یہ ہے کہ جیسے موطا میں صفحہ نمبر 454 پہ جو پوری طویل حدیث ہے وہاں پر فاطمہ بنت ولید بن عتبہ، تو ان سے نکاح کرایا تھا۔ رہی بات امام بخاری سے، تو یہ آپ سے تسامح ہوا ہے نا؟
وہوا مولا لامرأۃ من الانصار، بڑوں سے چوک ہو جانا تسامو ہے نا. ہاں وہ تو سب بات کے ہے نا، ہے نا، بات کے یا ہم زمانہ قریب قریب زمانہ. بہرحال اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اور امام شافعی تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد میں نے سب سے صحیح تر کتاب موطا امام مالک کو جانتا ہوں. تو بہرحال زبردست کتاب ہے نا. بہرحال یہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ، امام مالک نے جو حدیث طویل ذکر کی ہے موطا کے اندر، فرمایا وہی من المہاجرات الاول. یہ ولید وغیرہ کون تھے؟ دشمنان اسلام نہ تھے؟ ولید بن عتبہ کس نے مارا تھا ان کو؟ حضرت علی نے. وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَّلِ، اور قریش کی افضل ترین عورتوں میں سے تھیں یہ. اور وہ یہ الفاظ بھی جو ہے امام مالک نے ذکر کیا ہے. تو اسی لیے امام بخاری نے کہا نا فذکر الحدیث، پوری حدیث ذکر کیا ہے. اور یہ کون تھے؟ یہ جو ہے سالم جو تھے، یہ پہلے ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے. کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنا لیا تھا. وَكَانَ مَن تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، اور جو لوگ بھی زمانے جاہلیت میں کسی کو بیٹا بنا لیتے تو لوگ اسے اسی کی جانب منسوب کر دیتے. ورثہ میں میراث ہی، اور اس کے میراث سے وہ حصہ پاتے. حتی انزل اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم، انہیں یعنی منہ بولا بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے بلاؤ. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک بات ہے نا، یہی ٹھیک بات ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے تو اس سے بنوت اس سے نہیں ثابت ہو جائے گی، ہے نا. اور زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے تو وہ شخص جو ہے جس نے بیٹا بنایا ہو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. وہ بزرگ جو لاولد تھے، غیر شادی شدہ تھے، ان کی جانب اپنے آپ کو نسبت کر کے لوگ جو ہے نا ان کی شرافت و کرامت کی کھیتی کر کے لوگ آج رمزیت کا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ غیر شادی شدہ تھے. اور ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے شہزادہ فلاں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو اپنا جو ہے وہ بنایا تھا منہ بولا بیٹا. تو ان کی یہ شہزادہ فلاں نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. تو جاہلیت میں جی رہے ہیں آج. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بنا لینے سے من کل الوجوہ، متبنی اور متبنہ، منہ بولا بیٹا بنانے والا اور منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے نا. متبنی اور متبنہ پر من کل الوجوہ احکام جاری نہیں ہوتے کہ اس کے میراث سے حصہ پائے
یا اس کے نان و نفقہ کا وہ ذمہ دار ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث مروی ہے، پوری حدیث، اس میں موطا میں پورا ذکر ہے کہ حضرت سہلہ ادعوہم لآبائہم، جب یہ آیت نازل ہوئی، فجاءت سہلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہلہ بنت سہیل نام تھا ان کا. سہلہ بنت سہیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حدیث کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ کہا یا رسول اللہ، سالم کیا ہیں؟ سالم ہمارے پاس آتے جاتے ہیں اور میرے شوہر نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے اور وہ بالغ ہو چکے ہیں اب، اور حالانکہ جو ہے پردہ کرنا چاہیے، جبکہ ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا یا رسول اللہ، تو اب کیا کروں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارضعیہ، انہیں دودھ پلا دو. ہے نا، جب دودھ پلا دو گے تو وہ رضائی بیٹا ہو جائے گا. تو آتا ہے، یہ تو موطا میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے مقام میں موجود ہے کہ سہلہ نے عرض کیا کیفہ ارضعہ یا رسول اللہ وہو رجل ذو لحیہ، یا رسول اللہ میں ان کو دودھ کیسے پلاؤں حالانکہ وہ داڑھی والے مرد ہیں. تو روایت میں فتبسم، تو رسول اللہ مسکرا اٹھے، فرمایا ارضعیہ تحرمی علیہ، ہے نا، یعنی تم دودھ پلا دو. تو اب بالغ ہونے کے بعد مدت رضاعت کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعت. اور سورہ احقاف کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، وَحَمْلُهَا وَفِصَالُهُنَّ 30 شہرا، 30 مہینہ ہے نا. دو سال یہ مدت رضاعت ہے، یعنی 2 سال تک دودھ پلانا جو ہے بچوں کو جائز ہے. 2 سال سے اوپر دودھ پلانا جائز نہیں ہے بچوں کو. مدت رضاعت 2 سال ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، قرآن حولین کاملین. لیکن 2.5 سال یعنی 2 سال کے بعد پلانا گرچہ جائز نہیں، لیکن اگر پلا دیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی. اور 2.5 سال کے بعد پلایا تو چاہے جتنا پلا دے، 2-4 کٹورا پلا دے، کوئی دقت نہیں ہے، حرمت ثابت نہیں ہوگی. رہی بات حضرت سہلہ بنت سہیل کی، تو یہ رسول اللہ نے انہی کے ساتھ خاص کیا تھا، یہ صرف سالم کے ساتھ خاص تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی حدیث سے اجتہاد فرمایا کرتی تھی. جب ان کے پاس کوئی آنا چاہتا، بیٹھنا چاہتا، تو آپ اپنی بہن ام کلثوم یا اپنی بھتیجی کسی کو حکم دیتی کہ دودھ پلا دو، تو وہ جو ہے حرام ہو جائے گا، ہے نا. تو ان کے پاس آ کر، لیکن بقیہ ازواج نبی یہ جانتی تھیں کہ یہ صرف سالم کے ساتھ خاص تھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا صرف اجتہاد تھا. اور جمہور ائمہ 4 کا مذہب یہی ہے کہ مدت رضاعت کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا.
اگر حضرت عائشہ صدیقہ کا جو اجتہاد تھا وہی مذہب اپنایا جائے اس زمانے میں، تو آج کے پرفتن دور میں فتنے ہی فتنے پیدا ہوں گے۔ کیوں کاشف؟ صحت و سلامتی اور تقوی طہارت جمہور کے یعنی ائمہ اربعہ کے مذاہب پر عمل کرنا ہے، نہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اجتہاد پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد جائز ہے نا؟ اجتہاد سے انسان گنہگار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اچھا، علامہ فاسی ابو حسن ابن القطان جن کو کہتے ہیں، امام فاسی بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب الاقناع فی مسائل الاجماع کیا ہے کہ اندر یہ بات ہے کہ دودھ پلانے والی اور دودھ پینے والے، دودھ پلانے والی اور دودھ پینے والے، دودھ پینے والے کے تمام اولاد دودھ پلانے والی پر حرام ہے، اس پر اجماع ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی کی تمام اولاد دودھ پینے والے کے اوپر حرام ہے۔ دودھ کے رشتے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، حدیث پاک ہے، الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادت۔ صرف کن باتوں میں یہ رشتہ جو ہے، مطلب یہ ہے کہ دودھ پینے والا رضاعی بیٹا ہو گیا، دودھ پلانے والی عورت رضاعی ماں ہو گئی۔ اب جب رضاعی ماں ہو گئی تو اس کی سگی بہن رضاعی خالہ، اس کا شوہر رضاعی باپ، شوہر کا بھائی رضاعی چچا، شوہر کی بہن رضاعی پھوپھی، اور دونوں سے یعنی رضاعی باپ رضاعی ماں سے اولاد رضاعی بھائی اور رضاعی بہن۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو اب جب رضاعی ماں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف حضرت سالم کے لیے اور حضرت سہلہ بنت سہیل کے لیے یہ اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ آپ شارع ہیں، آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، جو چیز چاہے جائز کرے، جو چیز چاہے حلال کرے، جو چیز چاہے حرام کرے۔ آپ شارع ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو پھر اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے موطا کے اندر امام مالک نے باب ما جاء فی الرضاعۃ بعد الکبر ذکر کیا ہے نا، اور سند کے اندر یہ کہا ہے انہ سئل عن رضاعۃ الکبیر، یعنی بڑوں کو دودھ پلانے کے بارے میں، بڑی عمر والے جو ہیں ان کو دودھ پلانے کے بارے میں پوچھا گیا ابن شہاب سے، تو انہوں نے کہا کہ عروہ بن زبیر نے مجھ سے یہ بتایا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اور حضرت عائشہ جو ہے اس پر جو ہے قیاس کر کے اپنی بھتیجی یا اپنی بہن کو حکم دیتے تھے ان کو دودھ پلا دو تو تاکہ وہ میرے پاس آ جا سکیں۔ لیکن بقیہ ازواج النبی، اور موطا کے اندر وہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، فعلی ھذا کان ازواج النبی فی رضاعۃ الکبیر، یعنی
بقیہ ازواج نبی کا مذہب یہ تھا، وہ کہتی تھی واللہ لا يدخل علینا بهذه الرضاعة احد، خدا کی قسم اس رضاعت کی وجہ سے کوئی ہم پر داخل، کوئی ہمارے پاس آ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ لوگ کہتی ہیں کہ واللہ ما نرى الذي امر به رسول اللہ سہلہ بنت سہیل الا رخصة من رسول اللہ فی رضاعت سالم وحدہ۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہلہ بنت سہیل کو جو حکم دیا تھا وہ رسول اللہ کی جانب سے صرف جو ہے سالم کے حق میں، سالم کو دودھ پلانے کے حق میں وہ تھا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ ہے کہ من کل الوجوہ ماں بیٹے کے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں، صرف اتنا ہے کہ رضائی بیٹا اپنی رضائی ماں کے ساتھ تنہائی میں رہ سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے، اس کا سامنا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سفر میں جا سکتا ہے۔ ان باتوں میں جو ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، حلال ہے وہ۔ لیکن میراث وراثت جاری نہیں ہوتی، نفقہ لازم نہیں ہوتا، دو۔ اور تیسرا کیا ہے کہ رضائی ماں کے حق میں شہادت مردود نہیں ہوتی ہے۔ بھائی بیٹا جو ہے ماں کے حق میں شہادت نہیں دے سکتا نا، لیکن یہاں پر اس کی شہادت مردود نہیں ہوگی، اور دیت بھی لازم نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کو قتل کر دیا ہے تو قصاص ساقط نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ سارے احکام میں من کل الوجوہ اس پر جو ہے یہ احکام جاری نہیں ہوتے ہیں، صرف اتنا کہ خلوت، سفر میں جانا، اس کو رضائی ماں کو دیکھنا، یا رضائی ماں کا رضائی بیٹے کو دیکھنا، اس کے ساتھ سفر کرنا، تنہائی میں رہنا، یہ جائز ہوتا ہے بس، بقیہ احکام اس پر جاری نہیں ہوتے ہیں۔ چلو بس کریں۔